السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو کہ خدا تعالیٰ کا منکر تھا، جو ہمیشہ ایک ہی بات کہتا تھا کہ اس دنیا کا نظام خود بخود ہی چل رہا ہے، اسے چلانے والی کسی ذات کا وجود ہی نہیں ہے۔ لوگ اسے بہت سمجھاتے لیکن وہ انہیں الٹی سیدھی باتیں سنا کر چپ کروا دیتا۔ اس طرح وہ آدمی دوہریے کے نام سے جانا جانے لگا۔ ایک مرتبہ وہ زمانہ وقت کے خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس نے خلیفہ کے سامنے کہنا شروع کر دیا کہ میں خدا کی ذات سے انکار کرتا ہوں اور میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے۔ یہ کائنات تو طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود ہی چل رہی ہے، لوگ خود ہی مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کائنات ایک طبی کارخانہ ہے اور کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہو اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ اس سے میں بحث کروں اور لوگوں کی غلط فہمی دور کروں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس پورے جہان کو چلا رہی ہے اور اس غلط فہمی کے زیر اثر اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع رکھا ہوا ہے۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو ایک آدمی کو اس زمانے کے سب سے بڑے عالم کے پاس بھیجا جو کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور اس آدمی کو کہلوا کر بھیجا کہ امام صاحب کو کہنا کہ ایک دوہریہ ہے، اس سے آ کر بحث و مباحثہ کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پڑھ لائیں۔ چنانچہ آدمی دربار سے نکلا، اسے ایک دریا عبور کر کے امام صاحب کے پاس پہنچنا تھا، کیونکہ بغداد میں ایک ایسا دریا ہے، اس کے ایک جانب شاہی محلات ہوا کرتے تھے اور ایک جانب شہر تھا۔ امام صاحب اسی شہر میں رہا کرتے تھے۔ وہ آدمی دریا پار کر کے امام صاحب کے پاس آیا اور انہیں سارا واقعہ سنا دیا کہ کس طرح دربار میں ایک دوہریہ آ گیا ہے اور وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، اس لیے آپ کو دربار میں بلایا گیا ہے۔ امام صاحب نے یہ سارا قصہ سنا اور فرمایا، اچھا آپ جا کے کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی دربار واپس آ گیا اور خلیفہ کو خبر دی کہ امام صاحب تھوڑی دیر میں آنے ہی والے ہیں۔ کچھ ہی وقت میں دربار لگ گیا، خلیفہ، امراء، وزراء سب بیٹھے ہوئے تھے اور ان میں دوہریہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تمام لوگ امام صاحب کا انتظار کرنے لگے مگر امام صاحب آ نہیں رہے تھے۔ اسی طرح ان کا انتظار کرتے کرتے رات کے 12 بج گئے لیکن امام صاحب کے آنے کی کوئی خبر نہیں۔ اب یہ دیکھ کر دوہریے کو موقع مل گیا اور وہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگا کہ امام صاحب ڈر گئے ہوں گے کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے کیسے نمٹوں گا، اسی لیے وہ گھر پر چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، اور آپ سب یقین کر لیں کہ وہ نہیں آئیں گے کیونکہ میرے مقابلے میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اب خلیفہ بھی پریشان ہو گیا، درباری بھی حیران تھے اور دوہریہ بھی بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا تھا۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب پہنچ گئے، وہ دربار میں حاضر ہوئے۔ دربار کے خلیفہ نے بہت عزت کے ساتھ امام صاحب کو خوش آمدید کہا، تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے ان کے آتے ہی سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آپ اتنی دیر سے کیوں تشریف لائے ہیں جبکہ قاصد کو آپ کے پاس 8 بجے بھیجا گیا تھا اور اب رات کا 1 بج رہا ہے، آخر تاخیر کی کیا وجہ ہے؟ شاہی حکم تھا، اس کی تعمیل تو جلد ہو جانی چاہیے تھی، نہ کہ اس میں اتنی دیر لگتی۔ امام صاحب نے فرمایا کہ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی اور اپنی پوری زندگی میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا تھا، میں حیران ہوں کہ یہ قصہ کیسے پیش کروں۔ انہوں نے یہ بات اس انداز سے کہی کہ اب تو سارے دربار کے لوگ حیران ہو گئے کہ آخر امام صاحب کے ساتھ ایسا کیا واقعہ پیش آ گیا۔ فرمانے لگے، بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنی باتوں سے سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا کہ فرمائیے کیا قصہ پیش آیا ہے۔ تو خلیفہ کے کہنے پر امام صاحب فرمانے لگے کہ قصہ یہ پیش آیا کہ جب میں شاہی محل آنے کے لیے چلا تو دریا بیچ میں تھا، دریا کے کنارے پر جب پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ ہی نہ تھا، میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں۔ ابھی اسی سوچ میں کھڑا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدہ بنے بنائے تختے نکلنا شروع ہو گئے ہیں
اور ایک کے بعد ایک نکلتے ہی جا رہے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا کہ یا اللہ، دریا میں سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے بنائے تختے کہاں سے آ گئے؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آ گیا کہ تختے خود بخود جڑنا شروع ہو گئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئے۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگے چلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اسی حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے اور پیتل کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئیں اور وہ خود بخود ہی ان تختوں کے اندر ٹھکنے لگیں اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں کہ یہ کیا ماجرا ہو رہا ہے۔ یہ تختے جو جڑے ہوئے تھے، ان کی درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہو گیا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا، جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی میں اسی حیرانگی میں تھا کہ ایک اور واقعہ پیش ہوا کہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنی شروع ہو گئی اور کنارے پر آ کر ایسے جھک گئی گویا مجھے سوار کرانا چاہتی ہے۔ میں بھی بیٹھ گیا۔ وہ خود بخود چلی اور مجھے لے کر روانہ ہو گئی۔ دریا کی دھار پر پہنچی، پانی ادھر کو جا رہا تھا، کشتی خود بخود ادھر کو جا رہی تھی کیونکہ شاہی محلات ادھر کو تھے۔ میں حیران تھا کہ یا اللہ، آخر پانی کے بہاؤ کے خلاف کون اسے لے جا رہا ہے؟ یہاں تک کہ شاہی محل کے قریب کنارے پر پہنچ گئی اور آخر جھک کر پھر کنارے پر کھڑی ہو گئی کہ میں اتر جاؤں، تو میں اتر گیا۔ پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کشتی غائب بھی ہو گئی۔ گھنٹہ بھر میں اس کنارے اور گھنٹہ بھر میں اس کنارے سوچتا رہا کہ یہ کیا قصہ پیش آ گیا۔ یہ واقعہ جس کی وجہ سے مجھے دیر لگی، اس میں کئی گھنٹے لگ گئے۔ اب تک سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ماجرا تھا، اور میں امیر المومنین سے معافی چاہتا ہوں کہ 8 بجے بلایا گیا اور میں 1 بجے پہنچا۔ یہ سب سن کر دوہریے نے کہا کہ امام صاحب، میں نے تو سنا تھا کہ آپ بڑے عالم ہیں، بڑے دانش مند اور فاضل مند آدمی ہیں، مگر بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پانی میں سے خود بخود تختے نکل آئیں، خود بخود ہی جڑنے لگے اور خود ہی کیلیں ٹھک جائیں، خود ہی روغن لگ جائے، خود آ کے کشتی آپ کو جھکا دے کہ آپ اس پر بیٹھ جائیں اور خود ہی لے کے چل دے، خود ہی وہ کنارے پر پہنچا دے؟ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ میں نے سمجھا تھا کہ آپ بڑے دانشمند، فاضل اور عالم ہیں، امام آپ کا لقب ہے، اور باتیں کر رہے ہیں آپ نادانوں اور بچوں جیسی۔ امام صاحب نے فرمایا، اچھا، یہ بات نادانی اور بے وقوفی کی ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ فرمایا، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے بن نہ سکے، بغیر چلانے والے کے چل نہ سکے، بغیر کیلے ٹھوکنے والے کے اس کی کیلیں ٹھک نہ سکیں، اور یہ اتنا بڑا جہان جس کی چھت آسمان ہے اور جس کا فرش زمین ہے، جس کی فضا میں لاکھوں جانور ہیں، یہ خود بخود بن گیا اور خود بخود ہی چل رہا ہے۔ سورج بھی، چاند بھی خود ہی چل رہے ہیں۔ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات ہے؟ ایک معمولی سی کشتی جسے انسان بنا سکتا ہے، یہ تو بغیر بنانے والے کے نہ بنے، اور اتنا بڑا جہان جو کہ انسان کے بس میں ہی نہیں ہے، وہ خود بخود ہی بن گیا۔ تو تمہاری عقل بچوں جیسی ہے یا میری عقل بچوں جیسی ہے؟ میں نادان ہوں یا تم نادان ہو؟ دوہریہ یہ تمام باتیں سن کر لاجواب ہو گیا۔ اب تمام مناظرہ ختم ہو گیا، وہ بحث بھی تمام ہو گئی۔ دوہریے کے پاس کوئی دلائل نہ بچے اور وہ شرمندگی کے باعث اتنا سا منہ لے کر وہاں سے چلا گیا۔ اب وہ بحث بھی کیا کرتا، جو اس کی بنیاد تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دربار میں بیٹھے تمام لوگ امام صاحب کو داد دینے لگے اور بہت خوش ہوئے۔ اس طرح اس دوہریے کو اس کی شیخی کا سبق اتنے لوگوں کے سامنے ملا، اب وہ مزید کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ تھا۔ اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔